پاکستان، قطر سمیت علاقائی ممالک امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان، قطر، ترکی، مصر اور سعودی عرب بڑھتی کشیدگی کم کرانے میں مصروف عمل ہیں۔ ثالث ممالک جوہری مذاکرات بحال کرانے کے لیے سفارتی رابطے تیز کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ثالث ممالک مفاہمتی یادداشت کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ کشیدگی کے باوجود تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ جوہری معاہدے کے لیے تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ حالیہ سفارتی کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی دیکھی گئی۔ امریکہ کی ایران پر مزید حملوں کی تردید۔ امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ ایران نے کوئی فوجی کارروائی یا فضائی حملے نہیں کیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی دفاعی حکام نے واضح کیا ہے اب ایران پر کسی بھی قسم کے فوجی حملے نہیں کر رہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط ہیں۔ وہ شہر میں دھماکے کی آواز فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کی تھی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی مشہد میں تدفین۔ امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ شہید کے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے پڑھائی۔ لاکھوں افراد کی شرکت، رقت آمیز مناظر، شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ آیت اللہ علی خامنئی کا جسد خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا تھا۔ عراق کے شہر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے اور تدفین کی 6 روزہ تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں ہوئی۔ تقریبات میں تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ آیت اللہ علی خامنئی کو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید کیا گیا تھا۔ رہبر انقلاب خامنئی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، قاتلوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جنرل علی عبداللہی کا اعلان۔ کہا دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز کمزوری نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ابن ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو بحری گزرگاہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنہ ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنہ ہرمز پر ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران آبنہ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ آبی گزرگاہ سے بحری آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی۔ مئی سے اب تک امریکی افواج نے ہرمز سے 800 سے زائد تجارتی جہازوں کو نقل و حمل میں معاونت فراہم کی۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکہ اور اسرائیل کا تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے خلیج سے متعلق حالیہ سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ نتنیاہو نے اسرائیل کے خلاف بیانات کی سنگینی کا معاملہ اٹھایا۔ کہا اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میڈیا سے گفتگو، اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جب تک ضرورت ہوئی اسرائیلی افواج لبنان میں رہیں گی۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نتنیاہو سے جرمن چانسلر فریڈریش مرز کا بھی رابطہ، لبنان اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکی فوجی کارروائیوں کے اثرات اور ممکنہ نتائج پر گفتگو، ایرانی وزیر خارجہ کا عمان اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال، آبنہ ہرمز سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے رہنماؤں کو امریکی فوج کے مزید ممکنہ حملوں کے خلاف کارروائی سے خبردار کیا۔ کہا ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔
ہے امریکی موقف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے، امریکہ وعدے کی خلاف ورزی اور محاذ آرائی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات، ابنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی یقینی بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ حملے عالمی جہاز رانی توانائی کی ترسیل اور بین الاقوامی قانون کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے اور معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں کو تعریف۔ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے، آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کوئی شک نہیں دہشت گردی میں ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک کا بھرپور کردار ہے، جو دہشت گردوں کو اسلحہ، مالی معاونت اور دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے مل کر حملہ کرتے ہیں، تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی ختم کریں گے۔ ہماری سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، دشمن مختلف ذرائع سے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امن کی بحالی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، ملک کو امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی، قوم اپنی بہادر افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مودی کے دورے پر بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں، لیکن میزبان ممالک میں مکمل خاموشی۔ انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ دی پرنٹ ABC کے مطابق جکارتا گلوب اور کیمپس نے مودی کی سفارتکاری کے بجائے صرف لباس، گاڑیوں اور مندر کی تصاویر کو دکھایا۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر تنقید کی گئی۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق میلبرن میں انسانی حقوق کے گروپوں، مسلم اور سکھ کمیونٹی کا مودی سرکار کے خلاف احتجاج نمایاں رہا۔ چین میں فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، 28 افراد ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ چین کے صوبہ فوجیان کے شہر جنجیانگ میں پیش آیا۔ آگ لگنے کے وقت فیکٹری میں 239 افراد موجود تھے، 213 نکال لیا گیا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز۔ اسپین کے جنگلات میں آگ نے تباہی مچا دی، 12 افراد ہلاک۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ متاثرہ علاقے سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔